بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تاریخ اسلام میں باب مدینۃ العلم سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی اپنے علم، حکمت اور روحانی بصیرت کے لیے ایک منفرد اور اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں آپ نے محض اپنی روحانی نگاہ اور کلمات طیبات سے دکھی انسانیت کے رشتے زخموں پر مرہم رکھا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے معمول کی عبادات اور یاد الہی میں محو تھے کہ اچانک ایک شخص نہایت خستہ حالی، اضطراب اور پریشانی کے عالم میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس شخص کے چہرے پر غموں کی گہری لکیریں نمایاں تھیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھریاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ بے ساختہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور زار و قطار روتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کرنے لگا۔ اس نے نہایت درد بھرے لہجے میں عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، میں اس وقت نہایت کٹھن حالات اور شدید ترین مشکلات کے بھنور میں پھنس چکا ہوں۔ قرض کے بوجھ نے میری کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ میں ایک سچا مسلمان ہونے کے ناطے پنجگانہ نمازوں کا بھی پابند ہوں، دن رات تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، مختلف وظائف بھی کرتا ہوں اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگتا ہوں، مگر نہ جانے میری کون سی کوتاہی ہے کہ بظاہر نہ تو میری کوئی دعا شرف قبولیت حاصل کر پا رہی ہے اور نہ ہی میری کوئی حاجت پوری ہو رہی ہے۔ میری زندگی میں مصائب کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میں روز بروز قرض کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہوں۔ ایک پریشانی ابھی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ میرے گھر میں فاقوں کا ڈیرا ہے۔ میرے معصوم اور چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بھوک سے بلکتے ہیں، اور اس پر ستم یہ کہ میں خود بھی کئی موذی بیماریوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہوں۔ غربت، افلاس اور بیماری نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اس نے انتہائی عاجزی اور امید بھری نظروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب دیکھا اور التجا کی کہ اے عظیم المرتبت انسان، مجھے کوئی ایسا مجرب اور سچا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا روحانی راز عطا فرما دیجئے جو میری اس اندھیر نگری میں اجالا کر دے۔ مجھے کوئی ایسا راستہ دکھا دیں جس پر چل کر میں عمارت اور خوشحالی کی منزلیں پا سکوں، میرے حالات بدل جائیں اور میری اس دائمی تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ اس دکھی اور پریشان حال شخص کی یہ دردناک فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسیج گیا۔ آپ کی طبعی شفقت اور محبت جوش میں آئی۔ آپ نے انتہائی محبت، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ اس کی جانب نگاہ کرم ڈالی، اپنے دستے مبارک کو نہایت پیار سے اس کے سر پر رکھا اور ایسی تسلی دی جس نے اس کے مضطرب دل کو ایک گہرا سکون بخشا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے عزیز بیٹے، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کی قسم تو اپنی زندگی کے معمولات میں محض دو مخصوص اور بابرکت کلمات کو شامل کر لے، میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے تیری تقدیر اس طرح سنور جائے گی کہ تو خود حیران رہ جائے گا۔ تیرے یہ گرداب جیسے حالات یکسر بدل جائیں گے۔ آپ نے مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ میری نظر میں ہر اس غریب، تنگ دست اور پریشان حال انسان کو اپنی زندگی میں ان دو خفیہ اور روحانی طاقت سے مالا مال الفاظ کو لازمی طور پر اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ یہ سن کر اس شخص کے دل میں امید کی ایک نئی شمع روشن ہو گئی۔ وہ غریب، تنگ دست اور مصائب کا مارا ہوا انسان جو کچھ دیر پہلے تک نا امیدی کے گہرے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ایک نیا عزم اور پختہ یقین لے کر اپنے گھر کی جانب لوٹا۔
اس نے گھر پہنچتے ہی کسی تاخیر کے بغیر اسی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی مبارک ترتیب اور طریقے کے عین مطابق ان بابرکت الفاظ کا ورد شروع کیا۔ اس عمل کی روحانی تاثیر اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسی شام وہ شخص دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر اس بار اس کی حالت بالکل مختلف تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی کی سیاہی خوشی اور طمانینت کے نور میں بدل چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مٹھائی کا ایک ڈبہ تھا جو اس کی غیر معمولی خوشی اور تشکر کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے آتے ہی فرط جذبات سے عرض کیا کہ حضور، میں نے اپنی زندگی میں بے شمار وظائف آزمائے، بے شمار تسبیحات پڑھی، لیکن آج جو عمل اور جو تسبیح آپ نے مجھے عطا فرمائی اس نے تو معجزہ کر دکھایا ہے۔ اس مبارک تسبیح کی برکت اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک ہی دن میں میرے تمام بڑے قرضے معاف ہونے کی کوئی ایسی غیبی سبیل بن گئی ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری تو جیسے جان میں جان آ گئی ہے، میرے سینے پر رکھا ہوا بوجھ ہٹ گیا ہے اور میری زندگی کے آدھے سے زیادہ پیچیدہ مسائل محض چند گھنٹوں میں حل ہو گئے ہیں۔ اس کی یہ خوشی اور عقیدت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اب جب تک تیری سانسیں چل رہی ہے تو روزانہ ان الفاظ کا ورد اپنا معمول بنا لے۔ میرا دعویٰ ہے کہ تجھے زندگی میں کبھی کسی کے در پر جا کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور نہیں تجھے اس کے بعد کسی اور عمل یا وظیفے کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ میرے محترم اور عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ محض ان بابرکت الفاظ کی بدولت اللہ رب العزت نے اس شخص کو فقیر بے نوا سے بادشاہ وقت جیسی بے نیازی عطا کر دی۔ اللہ کی ذات نے اس پر اتنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کیا کہ وہ شخص جو کل تک دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے اور مانگنے پر مجبور تھا، آج اپنے رب کی عطا سے دوسروں کو بانٹنے والا بن گیا۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہ خواہش مچل رہی ہے کہ ان کلمات اور اس عمل کے بارے میں جانیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سچا اور مجرب راز ہے، تو میری تمام تنگ دست، غریب اور پریشان حال لوگوں سے نہایت دردمانہ گزارش ہے کہ وہ اس پیغام کو پوری توجہ اور دھیان سے اپنے دل میں اتاریں۔ یہ انمول الفاظ اور وہ خاص ترتیب جو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بتائی تھی، بعین ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور ایک حقیقی تبدیلی کے خواہاں ہیں تو محض ایک بار، جی ہاں، زندگی میں صرف ایک بار پورے سکون، قلبی اطمینان اور اللہ کی ذاتی کبریا پر کامل یقین اور پختہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو انجام دیں۔ اس پورے عمل میں بمشکل چند منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی آنکھوں سے اللہ کے احکامات اور اس کے فضل کو اپنی زندگی میں روپذیر ہوتا دیکھیں گے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو خالق کائنات کو بے حد پسند ہیں۔ یوں تو ان الفاظ کی اپنی انفرادی حیثیت اور برکت مسلمہ ہے اور بہت سے لوگوں نے انہیں الگ الگ بھی اپنی زندگیوں میں بارہا پڑھا ہوگا، لیکن جب باب مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کر دیا اور ان کے ساتھ ایک خاص روحانی نسبت شامل کر دی تو ان کی تاثیر میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا۔ یہ طریقہ اس قدر سہل اور آسان ہے کہ اگر ایک 10 سالہ بچہ بھی اسے پڑھنا چاہے
تو وہ بھی نہایت روانی اور آسانی سے پڑھ سکتا ہے، مگر اس کی سادگی پر مت جائیں۔ جب پڑھنے والا اس عمل کے نتیجے میں رونما ہونے والے کمالات، معجزات اور فیوز و برکات کا مشاہدہ کرے گا تو وہ اس کا ایسا دیوانہ اور گرویدہ ہو جائے گا کہ اسے اس عمل کے بغیر اپنی زندگی ادھوری اور بے رنگ سی محسوس ہونے لگے گی۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان بابرکت الفاظ کی بدولت فقیروں کو غنی ہوتے دیکھا ہے۔ میرے پاس ایسی بہت سی دکھی بہنیں اور پریشان حال بھائی آتے ہیں جو شدید ترین قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو ایسی موذی بیماریوں کا شکار ہیں جن کا علاج ناممکن نظر آتا ہے، یا جو بے اولادی کے کرب سے گزر رہے ہیں۔ اسی طرح کئی ایسی مظلوم بہنیں بھی رابطے میں آتی ہیں جن پر ان کے سسرال والوں کا بے جا ظلم ہوتا ہے، جن کے شوہر ظالم ہوتے ہیں یا ساس کی سختیاں انہیں جینے نہیں دیتی۔ میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے انہیں یہ عمل بتایا، اور پھر میں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ کی کلام کی برکت سے ایک ہی دن میں ظالموں کے دل نرم پڑ گئے اور وہ اپنے غرور سے باز آ کر ان مظلوموں کے سامنے شرمندہ ہوئے۔ عمل شروع کرنے سے قبل ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ اس میں وقت کی کوئی قید یا تخصیص نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں دن کے کسی بھی پہر، چاہے صبح کا وقت ہو، دوپہر کی دھوپ ہو، شام کی نرمی ہو یا رات کی تاریکی، جب بھی آپ کو میسر ہو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اسے آپ اپنی کسی بھی مشکل کے حل کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کی تکمیل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ جگہ پاک ہو، تنہائی ہو، تاکہ آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات پر آپ کا یقین کامل ہو۔ دل میں کسی قسم کا وسوسہ، شک یا بے یقینی کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کی کامیابی کی پہلی کنجی ہی کامل یقین ہے۔ یہ عمل کوئی بہت طویل، تھکا دینے والا یا پیچیدہ وظیفہ نہیں ہے جس میں انسان گنتی کے چکروں میں الجھ کر رہ جائے۔ اس عمل میں کل 3 بنیادی کام ہیں۔ پہلا کام پہلے وظیفے کی مخصوص تعداد میں تلاوت ہے، دوسرا کام دوسرے وظیفے کی تلاوت ہے، اور تیسرا کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگنا ہے۔ اس میں کوئی چوتھا کام شامل نہیں ہے۔ اس عمل کی شروعات آپ نے نہایت ادب اور عقیدت کے ساتھ کرنی ہے۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن اگر کسی وجہ سے درود ابراہیمی یاد نہ ہو تو آپ مختصر درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ عمل کا پہلا حصہ استغفار پر مبنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے مال اور اولاد سے نوازتا ہے اور اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھولتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ہم نے استغفار کو ایک عام طریقے سے نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اس خاص راز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے لفظ استغفر اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت ہی خوبصورت اور جلالی نام یا غنی شامل کرنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے
بے نیاز اور غنی کر دینے والی ذات، یعنی وہ ذات جو انسان کو دنیا جہاں کی محتاجی سے نکال کر مالا مال کر دیتی ہے۔ جب آپ صدق دل سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کو اس کی غنی صفت سے پکارتے ہیں تو غربت اور افلاس کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد استغفر اللہ یا غنی کو ایک ساتھ ملا کر 21 مرتبہ نہایت خشوع و خضوع اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پہلے جملے کو 21 مرتبہ مکمل کر لیں تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے بغیر کسی سے بات چیت کے عمل کے دوسرے اور سب سے طاقتور حصے کی جانب بڑھنا ہے۔ یہ حصہ اس پورے روحانی عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ہے دین اسلام کی بنیاد، یعنی پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر میزان کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص پر رزق کے دروازے تنگ ہو جائیں اور جو پیسوں کی شدید تنگی کا شکار ہو وہ کثرت سے پہلے کلمے کا ورد کریں۔ آپ نے اس عمل میں اس پہلے کلمے کو بھی ٹھیک 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پورے دھیان اور عقیدت کے ساتھ 21 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو اسی کلمے کی طاقت اور نور کو مہمیز دینے کے لیے اور اپنی پریشانیوں کے فوری اور جڑ سے خاتمے کے لیے آپ نے فوراً اس کے ساتھ ایک اور نہایت ہی پر اثر اور مجرب جملہ شامل کرنا ہے۔ یہ جملہ دراصل اللہ رب العزت کی ایک صفت کا بیان ہے اور وہ کلمات ہیں یا حل المشکلات، اے مشکلوں کو حل کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نام کی خاص طور پر نشاندہی فرمائی ہے کہ جو شخص بڑی سے بڑی مشکل، لا علاج بیماری یا سخت ترین مصیبت میں گرفتار ہو وہ اپنے رب کو اس نام سے پکارے۔ آپ نے یا حل المشکلات کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل کے اختتام پر اگر ممکن ہو تو ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں، ورنہ براہ راست بارگاہ سمدیت میں اپنے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، گڑ گڑا کر اور آنسو بہا کر اپنے رب کریم سے اپنے مقاصد اور حاجتوں کے لیے دعا مانگیں۔ یقین جانیں آج آپ بن مانگے بھی بہت کچھ پالیں گے، لیکن جب آپ پورے شعور اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ کی جو بھی نیت ہو رب کعبہ کی قسم اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جو آپ کی عقل اور وہم و گمان سے بھی ماورا ہوں گے۔ خدا را دنیاوی چیزوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے زندگی میں ایک بار اس سچے عمل کو کامل یقین کے ساتھ آزما کر دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔